گوارا ہی نہیں کرتی. محبت ہی کا نام توحید ہے. آج سمجھ میں آیا توحید کیا ہے. توحید ہے بس ایک جاننا اور ایک ماننا. ہماری توحید بھی سن لو. ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی تعبیر و تفسیر ہے. لوگ توحید پر مناظرے کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے مولا کو ایک جاننا اور ایک ہی ماننا. بس یعنی اس سے ایسا عشق کرنا کہ اس کی عشق میں کوئی شریک نہ رہے. جہاں جہاں اس کا عشق لے جائے پھرتے رہو. اس کا عشق کہے کپڑے اتار کے چادریں پہن لو, اتار کے پھینک دیے سوٹ, چادریں پہن لی. اس کا عشق کہے یہ کالے غلاف والا ایک کوٹھا ہے میرا کعبہ, اس کے دیوانہ وار چکر لگاؤ, سمجھ میں آئے یا نہ آئے چکر لگاؤ. عشق کہے چکر لگاؤ تو بندہ چکر لگانے لگے. اس کا عشق کہے اب یہ پتھر ہے حجر اسود, اس کو چومو, سمجھ میں آئے یا نہ آئے چومتے رہو. اس کا عشق کہے اب یہاں کھڑے ہو کے پتھر ابراہیم کے قدموں کے سامنے نفل پڑھو, نفل پڑھنے لگو, بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کا عشق کہے اب یہ پانی پی لو, یہاں اسماعیل کے قدم لگے تھے, ہاجرہ کا دیا ہوا پانی ہے, میری عاشقہ تھی, تو کھڑے ہو کے پانی پی لو. عشق کہے آؤ اب یہ 2 پہاڑ ہیں صفا مروا, 7 مرتبہ پہاڑوں کے چکر لگاؤ. مت پوچھو کہ کیوں کہا تو عشق نہ رہا. کیوں کہا تو عقل بچ گئی, عشق نہ رہا. کیوں عقل کا کام ہے, کیوں عقل کا کام ہے کیوں, اور عشق کا کام ہے یوں. عشق کا کام ہے یوں, جیسے محبوب نے کہا یوں کر گزر. عقل کا کام ہے کیوں, تو پہاڑوں کے چکر لگاؤ. اب عشق نے کہا آؤ اب عرفات میں آ جاؤ, خیمے لگا کے بیٹھ جاؤ. اچھے بڑے گھروں سے نکلے, کوٹھیوں محلوں سے خیموں میں آ جاؤ. کیوں, عاشق جو ہوئے وہ ہر سال حج پر خدا اپنے عشق کی محبت کی تربیت کراتا ہے. یہ ایک ریفریشر کورس ہے محبت کا, اس کے سوا حج اور کچھ نہیں ہے. عشق و محبت کا ایک ریفریشر کورس ہے. وہاں سے کہا چلو اب نکلو, مزدلفہ پہنچو, رات گزارو اور صبح کنکریاں چنو. کنکریاں چن رہے. عشق نے کہا چنو کنکریاں, کنکریاں چن رہے. اب مینا آ گئے, کہا یہ 3 ستون بنے ہوئے ہیں, یہ شیطان ہے, ان کو مارو. عقل کو تو نزدیک ہی نہیں آنے دیا. اگر عقل آ جائے تو سارا حج چلا جائے, حج کا بچتا ہی کچھ نہیں. عقل آ جائے تو حج کا بچتا ہی کچھ نہیں. عقل تو پہلے پوچھے گی یہ کہاں کا شیطان ہے. وہ تو جس زمانے 1963 میں میں گیا, 1963 میں, تو وہ 3 فٹ 3.5 فٹ کا ہوتا تھا شیطان. ہم نے آنکھوں سے دیکھا. اس پچھلے سال حج پر گئے تو اس وقت وہ ماشاءاللہ پل پل کے کوئی 50-60 فٹ کا 70 فٹ کا ہو چکا ہے, اور اس کے اوپر ڈبل سڑکیں گزر رہی ہیں, اور خیال ہے کہ وہ 7 سڑکوں تک لے جانے کا منصوبہ ہے, جس کا مطلب 2500 فٹ تک جائے گا شیطان. پتھر ہے, بجری ہے, سیمنٹ ہے. عقل آ گئی تو حج گیا. یہ عشق ہے جو حج بچاتا ہے اور حج کراتا ہے. تو کنکریاں مارو, اب جانور ذبح کرو, اب اتار دو, اب ٹینڈ کرا دو, واپس آ جاؤ. تو باری تعالیٰ اس پورے سفر میں تو نہ کوئی قرآن مجید کی خاص صورت بتائی گئی پڑھو, نہ کوئی خاص طریقے کے نفل بتائے گئے. یہ جس کو جو آیا پڑھ لیا, جو نہیں آیا نہیں پڑھا, تو سب کا حج ہو گیا. اس نے کہا جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا اس کا بھی ہو گیا. جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا اس کا بھی ہو گیا, کیونکہ یہ حج کوئی پڑھنے پڑھانے کا نام تھوڑی ہے. ہائے ہائے, تو پڑھتے پڑھاتے تو پہلے ہی رہتے ہو. یہ کوئی پڑھنے پڑھانے کا نام تھوڑا ہے حج. یہ حج تو عشق کی ادائیں ہیں, یہ محبت کے کرشمے ہیں, یہ ٹریننگ ہے, ریفریشر کورس ہے عشق و محبت کا, کہ محبت میں جنوں میں کیا کیا کرتے ہو اور کہاں کہاں رکتے اکڑتے ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اشد حبا للہ, محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. اور پھر
ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے دین سے پھر گیا اور میری اطاعت اور بندگی بجا لانے سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر تمہیں مٹا دوں گا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کوئی معتبر نہیں ہے، جو میری اطاعت چھوڑ دے اس کی معتبری نہیں ہے، معتبر وہی ہے جو میرا ہے۔ فرمایا تو یأتی اللہ بقوم، پھر اور قوم لاؤں گا، یحبہم، اس قوم کو لاؤں گا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے تابعداروں وفاداروں بندوں پر نرم ہوں گے، عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور میرے دشمنوں پر سخت دشمن ہوں گے۔ پیمانے بھی دیکھ لیں کیا ہے، دیکھ لیں پیمانے۔ ابھی تک عبادات اور اعمال صالحہ کا کوئی ذکر بولیے نہیں آیا، ابھی تک ذکر سارا کیفیتوں کا ہے، غیرتوں کا ہے، حمیتوں کا ہے۔ تمہیں ہٹا کر ان بندوں کو لاؤں گا جن سے مجھے محبت ہوگی، ایک، جن کو مجھ سے محبت ہوگی، دو، جو میرے بندوں کے لیے بڑی نرمی رکھیں گے دل میں، تین، اور میرے دشمنوں پر بڑی سختی رکھیں گے دل میں، چار، پھر یجاہدون فی سبیل اللہ، اور میری راہ میں کٹ مریں گے، پانچ، میری راہ میں کٹ مریں گے، جان دے دیں گے، پانچ، ولا یخافون لومۃ لائم، اور لوگ انہیں لعنت ملامت کریں گے، گالیاں بھی دیں گے تو میری خاطر گالیاں بھی ہنس کر برداشت کر لیں گے، اور لعنت اور ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ چھ خوبیاں بیان کی، کیا؟ یہ کہہ کر کہ اگر تم میری اطاعت سے پھر گئے تو چاہیے تو یہ تھا نہ کہا جاتا اگر تم میرے دین اور اطاعت سے پھر گئے تو ایسی قوم لاؤں گا جو میری اطاعت گزار ہوگی، وہ صبح و شام نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، حج کرے گی، زکوٰۃ دے گی، حرام نہیں کھائے گی، حلال کرے گی، تو پھر اطاعت سے پھرنے کی سزا میں جو ان کو مٹا دیا، ہٹا دیا، اور ان کے بدلے اس قوم کو لایا جس قوم سے اسے محبت ہے، تو پھر محبت کے کوئی ان کے گن بھی بتاتا نا، ان کی خوبیاں بھی گنواتا نا اللہ تعالیٰ کہ ان کے اندر یہ گن ہوں گے، یہ خوبیاں ہوں گی، یہ اعمال ہوں گے، وہ اعمال اور گن بتا رہا ہے، سن لو پھر دھیان سے سن لو۔ فرماتا ہے ان کو لاؤں گا جن سے مجھے محبت ہوگی، تو مولا کچھ اور بتا وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا انہیں مجھ سے محبت ہوگی۔ مولا مزید وہ کیا ہوں گے؟ کہا مجھ سے محبت کرنے والوں سے وہ بھی پیار کریں گے۔ مولا مزید وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا میرے دشمنوں کے وہ دشمن ہوں گے۔ اچھا باری تعالیٰ اور ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ فرمایا میری راہ میں کٹ مریں گے۔ پوچھا باری تعالیٰ اور بتا کیا ہوں گے؟ فرمایا ان کے حال کو دیکھ کر لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے، وہ مسکرائیں گے، کہیں گے یار کی خاطر گالیاں بھی قبول ہیں۔ فرمایا ایسی قوم کو لاؤں گا۔ تو باری تعالیٰ وہ باقی کدھر گئے احکام؟ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال، حرام، سارے احکام فرمایا وہ ادا کریں گے، مگر ان سے پہلے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب محبت بنتی ہے۔ یہ ہو تو وہ احکام مقبول ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو وہ سب مردود ہیں، وہ فرائض ہیں، مگر انہیں بھی مقبول یا مردود کرنے کی کوئی تو بنیاد ہوگی۔ محبت ہو تو وہ مقبول ہو جاتے ہیں، محبت نہ ہو تو وہ مردود ہو جاتے ہیں۔ پیمانہ محبت ہے، بولیے پیمانہ محبت۔ اللہ پاک ہمیں اس محبت کی سمجھ بھی عطا کر دے اور اس محبت کا بیج بھی ہمارے دلوں میں بو دے، اور مولا ہمیں یہ محبت عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔